7 جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے، خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیت مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مجید جیسے مقدس عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھوٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروں سے جو بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے 19 حروف ہیں اور ہر حروف فرشتے بن جائیں گے۔ ابن عطیہ نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ناجائز ہے، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ شروع کرتی ہوں اللہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، یعنی ہم کام جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہماری اس کام میں برکت فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں کہ اگر کوئی انسان کوئی کام کو پڑھ کر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کام میں برکت فرما دیتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر ہم کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں تو نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا اور برکتیں بھی ملے گی۔ اگر آپ میں کسی نے کوئی نئی کام شروع کیا تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ ہم شروع کر رہے ہیں تو آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا ہے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے، اور اللہ کے نام سے شروع اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ مکر و فریب کرو جا کر؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے جھوٹ بلایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوائی، اور یہ لکھا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا تھا جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا، اللہ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بیک اپ کرتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیں، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے،
کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں کہ اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، اور اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے، آپ کر لو، دیکھو کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ تو اللہ کی بیعت سمجھیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ ضرور کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔